اسلام آباد اور راولپنڈی میں بارش کے بعد ندی نالے بفر گئے۔ 4 افراد سیلابی ریلوں کی نظر۔ راولپنڈی کی نجی سوسائٹی میں ایک کار سوار باپ بیٹی برساتی نالے میں بہہ گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق گاڑی میں کرنل ریٹائرڈ اسحاق قاضی اپنی 25 سالہ بیٹی کے ساتھ موجود تھے۔ برساتی نالے کے قریب سڑک سے گزرتے ہوئے برساتی نالے میں گر گئی۔ ریسکیو آپریشن کے دوران گاڑی کا بمپر مل گیا۔ دوسری جانب کھنہ کے علاقے کرسچن میں 8 سالہ بچی عنایا برساتی پانی میں گر گئی، جبکہ اسلام آباد میں 17 سالہ نوجوان پھسلن کے باعث گہرے پانی میں گر گیا۔ تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ راولپنڈی میں رین ایمرجنسی نافذ۔ نالہ لئی میں پانی کی سطح بلند ہونے پر واسا کا عملہ ہائی الرٹ۔ راول ڈیم کے سپل ویز بھی کھول دیے گئے۔ سیلابی ریلیں اور لینڈ سلائیڈنگ۔ کے پی اور گلگت بلتستان میں 24 گھنٹوں کے دوران 14 افراد جاں بحق۔ گلگت کے علاقے چلاس میں کلاؤڈ برسٹ سے سیلاب نے تباہی مچا دی۔ سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے سیاحوں سے بھری 15 گاڑیاں بہہ گئیں۔ 3 سیاح جاں بحق اور 30 سے زائد لاپتہ، متعدد زخمی۔ جاں بحق ہونے والوں میں لودھنا کے نجی میڈیکل کالج کے مالک سعد اسلام کی اہلیہ اور بھائی بھی شامل۔ بیٹا لاپتہ۔ بدقسمت خاندان کے 22 افراد تفریح کے لیے گئے تھے۔ بابو سر ٹاپ پر لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ سوات میں چھت گرنے سے 3 بچے جاں بحق۔ مالم جبہ میں بھی سیلابی ریلے کے دوران 2 بچے بہہ گئے۔ بنیر میں آسمانی بجلی گرنے سے 3 افراد جاں بحق۔ چغرزئی شمنال میں ایک شخص سیلابی پانی میں ڈوب گیا۔ بوکن میں ماں بیٹی پانی میں بہہ کر جان کی بازی ہار گئی۔ پاک فوج کا ہیلی کاپٹر کے ذریعے شاہراہ بابو سر پر ریسکیو اور بحالی کا آپریشن جاری۔ 15 سیاحوں اور مسافروں کو فوج کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ پاک فوج اور گلگت بلتستان سکاؤٹس کی ٹیموں کی جانب سے متاثرہ افراد تک اشیاء خورونوش فراہم کی جا رہی ہیں۔ زخمیوں کو فوری طبی امداد بھی دی جا رہی ہے۔ سڑکوں کی بحالی کے لیے مشینری اور افرادی قوت مسلسل کام میں مصروف۔ بابو سر اور قرہ کرم ہائی وے پر رکاوٹیں دور ہٹانے میں کام جاری۔ پاک فوج کا دیوسائی میں بھی ریسکیو آپریشن۔ سکردو سے ستپارہ ماؤنٹینرنگ سکول تک لینڈ سلائیڈنگ سے متاثرہ علاقہ کلیئر کر دیا گیا۔ دیوسائی اور ستپارہ گاؤں تک جانے والا راستہ کھول دیا گیا۔ فوجی دستوں کی جانب سے متاثرہ مقامات پر سیاحوں کو ہنگامی راشن اور مدد فراہم کرنے کا سلسلہ جاری۔ 150 تیار شدہ پکوان کے پیکٹس ہیلی کاپٹر کے ذریعے روانہ کر دیے گئے۔ سکردو میں ریسکیو آپریشن پر سیاحوں کا پاک فوج کو خراج تحسین۔ سکردو میں شدید بارش اور لینڈ سلائیڈنگ میں پھنسے سیاحوں کو پاک آرمی نے ریسکیو کر لیا۔ پاک آرمی کے فوری ریسکیو آپریشن کو سیاحوں نے سراہا۔ خاتون سیاح کا کہنا ہے، ہم کراچی سے سکردو آئے تھے۔ دیوسائی کے مقام پر سیلاب کے باعث ہماری گاڑیاں ڈوب گئیں۔ الحمدللہ پاک آرمی نے فوری طور پر ہمیں ریسکیو کیا۔ دیوسائی میں ہم گئے ہیں تو وہاں ہم پھنس گئے اور بہت فلڈ آ گیا اور بہت زیادہ بارش ہو گئی۔ الحمدللہ پاک آرمی نے بہت ہمیں ریسکیو کیا، تو انہوں نے ہمارے لیے خاص ہیلی کاپٹر اتارا اور ہمیں ریسکیو کر کے سیف پلیس پہ لے گئے۔ پاک آرمی واقعی زندہ باد۔ آزاد کشمیر اور مری میں بھی سیلاب اور بارشوں سے تباہ کاریاں۔ آزاد کشمیر کے علاقے کہوٹہ میں آزاد پتن روڈ پر بارش کے باعث لینڈنگ سینکڑوں مسافر پھنسے رہے۔ پتن کے مقام پر کئی گھنٹے بعد کلیئر کر دیا گیا۔ سڑک کی بندش سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ وادی نیلم میں بارش کے دوران جانوائی کے مقام پر کلاؤڈ برسٹ، املاک تباہ۔ مظفر آباد میں ایک شخص ملبے تلے دب کر جاں بحق۔ مری میں گزشتہ رات سے موسلادھار بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری۔ مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش اور تیز ہواؤں کے باعث درخت گر گئے۔ مری اوائن پر لینڈ سلائیڈنگ کے باعث پھنسی گاڑیوں کو نکال لیا گیا۔ این ڈی ایم اے نے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں ممکنہ بارشوں کے باعث لینڈ سلائیڈنگ الرٹ جاری کر دیا۔ گلگت، سکردو، ہنزا، استور، دیامر اور گھانسے کے حساس علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ کشمیر میں مظفر آباد، وادی نیلم، حویلی، باغ اور پونچھ میں بارشوں کے باعث لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ چترال میں جگلوٹ سکردو روڈ، شاہراہ قراقرم اور دیگر پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ سے رابطہ سڑکیں متاثر ہونے کا امکان۔ این ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ شہری بارش اور سیلابی صورتحال کے پیش نظر غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ پنجاب میں بارش ہوئے کئی روز گزر گئے، لیکن متعدد علاقوں میں صورتحال اب بھی خراب ہے۔
کہیں حفاظتی بند، پل اور سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں تو کہیں گھروں کی تباہی کے بعد لوگ کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور۔ نشیبی علاقوں سے پانی نکالنے کا کام بھی مکمل نہ ہو سکا۔ حافظ آباد میں سکھیکھی نوتھین روڈ پر بارش کے باعث 30 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ پانی دیہات میں داخل، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ، کسانوں کی برسوں کی محنت اور جمع پونجی بارشی پانی کے نظر ہو گئی۔ لیا میں بھی سیلابی پانی 20 یونین کاؤنسلز میں داخل ہو گیا۔ رابطہ سڑکیں پانی کی لپیٹ میں آنے سے دیہات کا شہروں سے رابطہ منقطع۔ پنجاب کے دریا میں موسلادھار بارشوں سے بکھرنے لگے ہیں۔ وہاڑی میں ہیڈ اسلام کے حدود میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ دریا کا حفاظتی بند ٹوٹنے کے باعث کئی رہائشی بستیاں اور فصلیں زرعاب۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کاؤنٹر ٹیررزم کا ادارہ قائم کیا گیا۔ ایلیٹ فورس دہشت گردوں اور سماج دشمن عناصر کے خاتمے کے لیے بنائی پولیس کا کام عام آدمی کے جان و مال کو تحفظ دینا ہے۔ وزیر اعظم کا نیشنل پولیس اکیڈمی میں خطاب، کہا پنجاب پولیس نے 100% میرٹ پر بھرتیاں کی۔ پولیس کا کام عام آدمی کے جان و مال کو تحفظ دینا ہے۔ فرائض کی انجام دہی تبھی ممکن ہے جب بہترین سہولیات میسر ہوں۔ پنجاب سے منشیات کے خاتمے کے لیے کاؤنٹر نارکوٹکس فورس قائم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں، پنجاب میں منشیات فروشوں کی کوئی جگہ نہیں۔ صوبے سے اس لعنت کا جلد خاتمہ ہوگا۔ ڈرگز اسکول اور کالجز تک پہنچ گئے ہیں۔ نوجوان نسل کو اس سے بچانا ہے۔ CCD صوبے سے جرائم کے خاتمے کے لیے کامیابی سے کام کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا چیئرمین PND کے 4 توسیع کے کام کی رفتار تیز کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت K4 منصوبے سے متعلق اجلاس میں منصوبے کی رفتار، تکنیکی پہلوؤں اور توسیع پر غور۔ حکام نے وزیر اعلیٰ سندھ کو بریفنگ دی کہ K4 کی توسیع ورلڈ بینک کے تعاون سے شروع کی گئی۔ K4 اور BRT مشترکہ راہداری کا کام ایوارڈ ہو چکا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی آبی ذخیرہ 1 اور 2 پر بھی کام کو تیز کرنے کی ہدایت۔ کہا K4 توسیع کا منصوبہ اہم ہے، منصوبے کے تمام لوڈز کا کام معیاری ہونا چاہیے۔ خواتین کی معاشی خود مختاری کے لیے بے نظیر بھٹو شہید کا ویژن آج حقیقت بن چکا۔ وزیر منصوبہ بندی سندھ ناصر حسین شاہ کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا سندھ حکومت رورل سپورٹ آرگنائزیشن کے تحت خواتین کو 15 لاکھ روپے تک کے آسان قرضے دے گی۔ یہ منفرد منصوبہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی خصوصی ہدایت پر جاری کیا گیا۔ خواتین کے لیے ایسا فلاحی پروگرام ملک میں کہیں اور نہیں۔ غربت مٹاؤ پروگرام صرف پیپلز پارٹی ہی لاتی ہے۔ خیبر پختونخوا سینٹ الیکشن کے بعد بھی حکومتی اتحاد ایوان بالا میں 2/3 اکثریت سے 3 ووٹوں کی دوری پر۔ حکمران اتحاد کے سینٹ میں 61 ارکان ہو گئے۔ 2/3 اکثریت کے لیے 64 ووٹ درکار۔ پیپلز پارٹی 26 سینیٹرز کے ساتھ سینٹ میں سب سے بڑی جماعت، 22 سینیٹرز کے ساتھ PTI دوسری بڑی پارٹی بن گئی اور مسلم لیگ نون 20 نشستوں کے ساتھ سینٹ میں تیسری بڑی جماعت بن گئی۔ حکمران اتحاد کو 6 آزاد ارکان، 4 بلوچستان عوامی پارٹی MQM کے 3 سینیٹرز، پاکستان مسلم لیگ کاف اور نیشنل پارٹی کے 1 سینیٹرز کی بھی حمایت حاصل۔ 2/3 اکثریت کے لیے اپوزیشن بینچز پر بیٹھے JUI کے 7 سینیٹر پر حکومتی اتحاد کی نظریں۔ سینٹ میں اپوزیشن کی تعداد 34 ہو گئی، PTI کے ارکان کی تعداد 22 ہو گئی، ANP کے 3 ہو گئی۔ MWM اور سنی اتحاد کونسل کے 1 رکن بھی اپوزیشن کی طاقت رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر ثانیہ نشتر کے استعفے سے خالی نشست پر ابھی انتخابات باقی۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب سے نومنتخب سینیٹرز 24 جولائی کو حلف اٹھائیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملک کے کاروباری شخصیات کی ملاقات۔ کاروباری شخصیات کی ملکی معیشت سے متعلق فیلڈ مارشل کو بریفنگ۔ سابق نگران وفاقی وزیر گوہر اعجاز کی سربراہی میں وفد نے فیلڈ مارشل سے ملاقات کی۔ FPCCI اور مختلف چیمبرز کے صدر اور چیئرمین اپٹما کامران ارشد بھی موجود تھے۔ سابق نگران وفاقی وزیر گوہر اعجاز نے بتایا کہ ملکی معیشت میں استحکام دکھائی دے رہا ہے۔ کاروباری برادری حکومت کی معاشی پالیسیوں کو سپورٹ کر رہی ہے۔ معاشی اصلاحات کے لیے کاروباری آسانیاں پیدا کی جائیں، شرح سود کو مزید کم ہونا چاہیے۔ درآمدی کے پاس پر 18% GST کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ پاکستان بزنس فورم کا FBR سے مطالبہ۔ فائنانس بل 2025 میں درآمدی کے پاس پر GST لگانے کا اعلان ہوا تھا۔
FBR की जानिब से ताहाल SRO जारी नहीं हो सका। बजट की मंजूरी को 3 हफ्ते हो चुके, मामले को तूल दिया जा रहा है। बाज सर ग्रुप SRO के इजरा में रुकावट डाल रहे हैं। मामले की संजीदगी को मद्देनजर रखते हुए फौरी SRO जारी किया जाए। गैस 500% तक महंगी करने के बावजूद गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2800 अरब रुपए तक जा पहुंचा। हुकूमत की बिजली की तरह गैस का गर्दिशी कर्जा ख़त्म करने के लिए भी सार्फिन पर इजाफी बोझ डालने की तैयारियां, मुख्तलिफ तजावीज़ सामने आ गई। बैंकों से कर्ज लेकर सार्फिन पर 3 से 10 रुपये खुसूसी पेट्रोलियम लेवी आयद करनी जाएगी। हुक्काम के मुताबिक तमाम सार्फिन से औसतन गैस कीमत यानी 1890 रुपये फ़ी BTU वसूल की जाए तो गर्दिशी कर्जा दोबारा पैदा नहीं होगा। के इलेक्ट्रिक ने कई साल बाद सिंध हुकूमत के वाजिबात की अदायगी शुरू कर दी। 2 किस्तों के जरिए 1.25 अरब रुपए से जायद रकम जमा करा दी। के इलेक्ट्रिक के ज़िम्मा सूबाई हुकूमत के 32 अरब रुपए से जायद के वाजिबात हैं। के इलेक्ट्रिक हर महीने जमा शुदा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी अदा करने का भी पाबंद होगा। के इलेक्ट्रिक और वाटर कॉरपोरेशन के दरमियान 25 अरब रुपए का मामला तस्फिया तलब। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस की मुलाकात। सेक्रेटरी जनरल को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पुरअज़्म है। इस्लामोफोबिया के खिलाफ खुसूसी एलओसी की तकर्रुरी का खैर मकदम करते हैं। सेक्रेटरी जनरल ने सलामती काउंसिल में पाकिस्तान की फ़ाल मौजूदगी और इक़दामात को सराहा। आला सतह के सियासी फोरम से खिताब में इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान 2030 के एजेंडे के लिए पुरअज़्म है। खुराक का बहरान और मौसमियाती तब्दीली बड़े चैलेंजेस हैं। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्क की तरक्की का मंसूबा है। पाकिस्तान ने समुद्री बायोलॉजिकल तहफ़्फ़ुज़ के मामले पर दस्तखत कर दिए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने अक़वाम मुत्तहिदा की समुद्री क़वानीन के हवाले से मुआहदे पर दस्तखत किए।